میں نے اپنے شوہر کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ سالوں کی ذلت، بے وفائی اور شوہر کی گھنونی عیاشیوں کو میں اپنی اولاد کی خاطر سہتی رہی، لیکن جب میری عزت نفس کا خون کر کے اس نے میری بیٹی کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو ایک ماں کے اندر کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس رات میں اس کے پیچھے ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے میری بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو السلام علیکم۔ رات کے آخری پہر کا گھٹن زدہ سناٹا میرے حواس پر طاری تھا۔ باہر بارش کی رم جھم ایک پراسرار ساز چھیڑ رہی تھی جو میرے دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک خوفناک موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ کمرے میں پھیلا ہوا اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ لگتا تھا جیسے کوئی قدیم بری طاقت اس گھر کے در و دیوار میں چھپی ہوئی سانس لے رہی ہو۔ میں بیڈ روم کے کونے میں، جہاں سائے سب سے گہرے تھے، ایک بت کی طرح بیٹھی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی دروازے کی طرف جمی تھیں، جہاں سے کسی بھی لمحے موت کا کوئی نیا پیغام یا شاید وہ خود آ سکتا تھا۔ میرا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں موجود وہ آہنی چیز جس کا لمس میری انگلیوں کو جلا رہا تھا، میرے غیر متزلزل عزم کی واحد گواہی دے رہی تھی۔ وہ شخص جس کے نام کی سرخ لکیر نے برسوں میرے ماتھے کو آراستہ کیا تھا، اب میرے لیے ایک زہریلا ناگ بن چکا تھا، جس کا زہر میری روح میں سرایت کر چکا تھا۔ اس کے بغیر میری زندگی ایک کھلی کتاب تھی، پاک اور صاف، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک ایسا گندا اور تاریک صفحہ بن گئی تھی جسے اب ہر حال میں مٹانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر سدھ پڑا تھا، اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور اس کی قیمت کپڑوں پر خون کے سرخ دھبے تیزی سے پھیل رہے تھے جو تاریکی میں سیاہ گیلے دھبوں کی طرح چمک رہے تھے۔ کمرے کی بھاری فضا میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ رات کوئی معمولی رات نہیں تھی، یہ تو میرے برسوں پر محیط اس عذاب کا منطقی انجام تھا جس کی شدت کا تصور بھی کوئی ذی روح نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے اس کا گھر اس کی جنت ہوتا ہے، لیکن میرے لیے یہ چار دیواری ایک دہتا ہوا جہنم بن چکی تھی۔ میرے شوہر، جن کا نام معاشرے کی اونچی محفلوں میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا، اس گھر کے بند دروازوں کے پیچھے ایک ایسا درندہ صفت حیوان تھا جس کی ہوس اور عیاشی کی بھوک کبھی نہیں مٹتی تھی۔ شادی کے ابتدائی سالوں میں نے اسے ایک اچھا اور بااصول انسان سمجھ کر اس کے ساتھ نبھایا، اپنی ہر خوشی اور آرزو کو اس کے نام کر دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا نقاب اترتا گیا اور اس کا اصلی کریہا چہرہ بے نقاب ہوتا گیا۔ وہ ہر دوسرے دن کسی نئی لڑکی کے ساتھ بے وفائی کی عیاشی ایک نئی داستان لے کر گھر لوٹتا، کبھی آدھی رات کو فون پر رنگین گفتگو، کبھی کسی اجنبی عورت کی خوشبو، اور کبھی گھر کے باہر اس گاڑی کا کسی مشکوک مقام پر گھنٹوں کھڑا رہنا۔ میں نے ہر بار اپنی آنکھیں موند لیں، اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور خود کو تسلی دی کہ شاید یہ عارضی ہے، شاید وہ بدل جائے گا۔ میں روئی، میں تڑپی، میں نے اسے خدا اور رسول کا واسطہ دیا، میں اس کے پاؤں میں گری، لیکن اس کی بے حسی اور تکبر کی اونچی دیوار کبھی نہ ٹوٹی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اکثر میری آہوں اور سسکیوں پر حقارت آمیز ہنسی ہنستے ہوئے کہتا، میں تمہیں سر چھپانے کو چھت دے رہا ہوں، پہننے کو کپڑے اور کھانے کو کھانا دے رہا ہوں، اور تمہیں ایک عورت ہو کر کیا چاہیے؟ اس کے ان زہریلے جملوں نے میرے دل میں نفرت کا جو بیج بویا تھا، وہ برسوں کی خاموش آبیاری سے اب ایک ایسا تناور کالے پھلوں والا درخت بن چکا تھا جس کے سائے میں صرف موت ہی پناہ لے سکتی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود میں خاموش تھی، بالکل خاموش۔ کیوں؟ صرف اپنے بچوں کی خاطر۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اسے معاشرے کے سامنے اپنا منہ کھولا،
اگر میں نے بغاوت کی تو میرے بچوں کا مستقبل، ان کا معاشرتی وقار، ان کی معصومیت سب کچھ ایک لمحے میں راکھ ہو جائے گا۔ میں ایک ماں تھی اور ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کا تحفظ، ان کا وقار، ان کی مسکراہٹیں، اس کی اپنی ذات اور اس کی اپنی عزت نفس سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہیں۔ مگر اس رات، اس منحوس اور کالی رات نے وہ آخری حد بھی پار کر دی جس کے بعد معافی کا کوئی گنجائش نہیں بچتی، جہاں انسانیت دم توڑ دیتی ہے اور صرف جانور بچتا ہے۔ رات کے وہ وحشت ناک لمحے میرے ذہن کے پردے پر نقش ہو گئے ہیں۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتی ہوں وہ منظر مجھے پھر سے جلا دیتا ہے۔ گھر کے تمام چراغ گل ہو چکے تھے، گہرا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس پر پڑی۔ وہ نشے میں دھت، عجیب سی شیطانی مسکراہٹ لیے سست روی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ میری بیٹی، میری معصوم اور پاکیزہ کلی، جس کا کمرہ راہداری کے سب سے آخری کونے میں تھا، اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس لمحے جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا، جیسے میرے گرد کی دنیا تھم گئی ہو۔ کیا یہ وہی شخص ہے جسے میں نے اپنا ورچوئل جیون ساتھی مانا تھا؟ کیا یہ وہی باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کے سر پر سائبان بننے کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا؟ اس کی وہ نجس نگاہیں اور ناپاک ارادے، میرے اندر کی وہ عورت جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، جو ذلت کو سہتی رہی تھی، اچانک ایک وحشی درندے میں تبدیل ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے خون اتر آیا، اندھیرا چھا گیا۔ وہ تصویر، وہ تصور، میری بیٹی کا معصوم بے خبر چہرہ۔ اگر آج، صرف آج میں نے کچھ نہ کیا، اگر میں نے اس وقت اس کا راستہ نہ روکا، تو میری زندگی کا مقصد، میری ممتا، میرا وجود، سب کچھ ایک جھوٹ، ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے آپ کو سنبھالا، اپنے کانپتے ہوئے جسم میں فولادی طاقت محسوس کی۔ میرے قدم خود بخود اس سمت اٹھنے لگے جہاں وہ درندہ جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ چیز تھی جو میں نے بہت پہلے، شاید برسوں پہلے، اسی دن کے لیے، اسی لمحے کے لیے کسی کونے میں چھپا کر رکھی تھی۔ میں نے اسے بیٹی کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتے دیکھا۔ اس کی وہ گھنونی دبی ہنسی، وہ بے باک اور گندی نگاہیں، بس وہی لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کر لیا، میں اسے مزید ایک لمحہ بھی جینے کا حق نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنے اندر کی ساری ممتا، سارا سالوں کا درد، ساری نفرت اور ساری طاقت ایک جگہ جمع کی اور زخمی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس کے نشے سے دھندلائی ہوئی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ شدید حیرت تھی۔ وہ شاید توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ بزدل کمزور عورت جسے وہ برسوں سے دباتا آ رہا تھا، آج وہ اس پر وار کرے گی، وہ اس کا شکار کرے گی۔ وہ اس بستر پر ہے، اس کی آخری سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں اور کمرے کی بھاری فضا میں خون کی تازہ بو پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہوا ہے، وہ کہیں گے کوئی حادثہ ہوا ہے، لیکن صرف میں جانتی ہوں کہ یہ حادثہ نہیں، یہ ایک طویل، دردناک اور خاموش جد و جہد کا منطقی اور واحد ممکنہ انجام تھا۔ میں نے اسے مارا نہیں، میں نے تو اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو ایک بدکار اور گندے باپ کے سائے سے، اس کی ناپاک پرچھائیاں سے ہمیشہ کے لیے بچایا ہے۔ میں کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ باہر کا طوفان اب بھی جاری تھا، جیسے فطرت بھی میری اس کارروائی کی تائید کر رہی ہو۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے مگر میرا دل پرسکون تھا، بالکل پرسکون، جیسا ایک طویل جنگ کے بعد فتح کا سکون ہوتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس کے بعد زندگی آسان نہیں ہوگی۔ پولیس آئے گی، سوالات ہوں گے، عدالتیں لگیں گی، شاید مجھے جیل کے پیچھے پوری زندگی گزارنی پڑے،
لیکن جب میں اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی عزت کا اس کے مستقبل کا سودا ہونے سے بچایا ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، یہ ہر اس عورت کی ہے جو خاموشی میں گھٹی رہتی ہے، جو ذلت سہتی ہے، لیکن جب بات کی اس ممتا پر آتی ہے، جب اس کی اولاد پر آنچ آتی ہے تو اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتی ہے۔ میری کہانی ابھی شروع ہوئی ہے، یہ صرف قتل نہیں، یہ ایک چیخ ہے، ایک ایسی چیخ جو اب کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ لاش کے پاس کھڑا ہو کر میں نے محسوس کیا جیسے وقت کی سوئی وہیں جم گئی ہو۔ اس کے چہرے پر وہ تکبر، وہ غرور، وہ ہمیشہ اسے الگ ہی روپ دیتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسی بے بسی آ گئی تھی جو شاید موت کے بعد ہی آتی ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میرا ضمیر بالکل برف کی طرح ٹھنڈا اور ساکت تھا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کوئی ملال نہیں تھا۔ میں نے کمرے کی دروازے کو اندر سے لاک کیا اور اس الماری کی طرف بڑھی جہاں وہ اپنی خفیہ دستاویزات چھپاتا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ مرد صرف عورتوں کا ہی شکاری نہیں تھا، اس کی زندگی میں بہت کچھ ایسا تھا جو شاید پولیس اور قانون کی نظروں میں ایک جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ میں نے اپنی قمیض کے آستین سے خون کے چھینٹے صاف کیے اور تیزی سے اس کے فون اور لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی، گھر کے اس سناٹے میں جو اب ایک قبرستان کی خاموشی میں بدل چکا تھا۔ ہر سیکنڈ کی آواز میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس زیادہ طاقت نہیں ہے۔ صبح ہوتے ہی اس کے ملازم، اس کے دوست یا کوئی نہ کوئی ایسا ضرور آئے گا جس کے لیے اس کا دروازہ کھولنا ضروری ہوگا۔ میں ایک ایسا خطرناک چال چل چکی تھی جس کا انجام یا تو میری آزادی تھی یا پھر ایک ایسی کال کوٹڑی جہاں سے سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی۔ میں نے اس کے فون کا لاک کھولنے کی کوشش کی اور جب وہ کھولا تو اس میں موجود ڈیٹا نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ صرف ایک عیاش شخص نہیں تھا، وہ ایک نیٹ ورک کا حصہ تھا، ایک ایسے گھنیرے کھیل کا مہرہ تھا جس کی تاریں شاید کہیں بہت اونچے حلقوں تک جڑی ہوئی تھیں۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں نے صرف ایک بدکار شوہر کو نہیں مارا بلکہ میں نے انجانے میں ایک ایسے ناسور کو ختم کیا ہے جس کے پیچھے بہت سے خطرناک کرداروں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، جو شاید اب کسی بھی لمحے میری دہلیز پر دستک دے سکتے تھے۔ اسی اثناء میں نیچے کے فرش پر مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا کوئی گھر میں ہے؟ کیا میری بیٹی بیدار ہو گئی ہے یا پھر کوئی اور اس وحشت کے منظر کو دیکھ چکا ہے؟ میں نے جلدی سے لائٹ آف کی اور بیڈ روم کے اندھیرے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھڑکھڑایا جیسے کوئی باہر سے کنڈی کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا سانس رک سا گیا۔ وہ خاموشی جو چند لمحے پہلے تک میری تسلی کا باعث تھی اب میرے لیے ایک خوفناک جال بن گئی تھی۔ یہ آوازیں، یہ سائے اور یہ غیر یقینی صورتحال مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں وہ آلہ قتل مضبوطی سے تھام لیا جو اب میری واحد پناہ گاہ تھا۔ میں سوچ رہی تھی یہ اس کے کسی ساتھی کی آمد ہے یا پھر یہ میرے گھر کی دیواروں میں چھپا وہ خوف ہے جس کا مجھے پہلے احساس نہیں ہوا تھا۔ باہر بارش کی آواز تیز ہو گئی تھی اور اس شور میں نیچے کے فرش پر کسی کے بھاری جوتوں کی چاپ مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ 1 2 3 قدم قریب آ رہے تھے۔ میں نے کمرے کے کونے میں موجود بھاری پردے کے پیچھے پناہ لی اور دعا کرنے لگی، کاش یہ میرا وہم ہو، مگر وہم کی حقیقت سے بھی زیادہ ڈراؤنی ہوتی ہے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں اس بات کا انتظار کرنے لگی وہ دروازہ کھلے گا اور اس کے پیچھے جو بھی ہے وہ میرے اس عبرت کا دوسرا گواہ بنے گا۔
یا پھر وہ میرے لیے ایک نیا عذاب لے کر آیا ہے۔ کمرے کے باہر سے دروازے کا ہینڈل تیزی سے گھوما اور مجھے لگا کہ اب میری کہانی کا اختتام وہیں ہو جائے گا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ دروازے کی کنڈی تیز سے گھومی اور ایک زوردار دھچکے کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ میری سانسیں حلق میں اٹک گئیں اور میرا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ میں پردے کے پیچھے مکمل طور پر جم کر رہ گئی تھی، لیکن میری آنکھیں اس باریک دراڑ سے باہر دیکھ رہی تھیں۔ وہ شخص اندر داخل ہوا، وہ کوئی پولیس والا نہیں تھا، بلکہ وہی شخص تھا جسے میں نے کئی بار اس کے ساتھ اس کے دفتر میں کاروباری معاملات اور خفیہ میٹنگز میں دیکھا تھا۔ اس کا نام ارسلان تھا، ایک ایسا نام جو ہمیشہ میرے شوہر کے لبوں پر خوف اور احترام کا ملا جلا تاثر چھوڑ جاتا تھا۔ ارسلان کے قدموں کی چاپ کمرے کی فرش پر کسی بھیڑیے کی دستک کی طرح بھاری تھی۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ آ کر رکا، اس کی نظریں سیدھی بستر پر پڑیں جہاں میرا شوہر وہ درندہ اب خاموش پڑا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خون کی بو اور موت کا سناٹا ارسلان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ نہیں چیخا، نہیں چلایا، بلکہ بڑی ٹھنڈک سے ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے وہ اس منظر کا عادی ہو۔ اس کی جیب سے نکلا ہوا سائلنسر لگا پستول چمک اٹھا اور اس نے کمرے کی ہر کونے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر زور سے رکھ لیا تاکہ میری سسکی یا میری سانس کی آواز بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ وہ شخص وہاں صرف اپنے دوست کی موت دیکھنے نہیں آیا تھا، وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس خفیہ ڈیٹا اور ان ثبوتوں کی تلاش میں تھا جو میرے شوہر نے اپنے لیپ ٹاپ میں محفوظ کر رکھے تھے اور جو اب میرے ہاتھ میں تھے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے صرف ایک بدکار شوہر کو نہیں مارا، بلکہ میں نے انجانے میں خود کو ایک ایسے سمندر میں دھکیل دیا ہے جہاں لہریں موت کا پیغام لاتی ہیں۔ ارسلان نے آہستہ آہستہ الماری کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ میرے بالکل قریب سے گزرا۔ اس کے جوتوں کی کڑاہٹ، اس کے کوٹ سے آتی ہوئی سگریٹ اور بارود کی ملی جلی مہک میری روح تک کو منجمد کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بس اللہ سے دعا کی وہ اسے اندھے پن کا شکار کر دے۔ وہ الماری کے پاس رکا، اس نے کھولا اور فائلیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ اس کی گنگناہٹ کمرے کی سناٹے میں کسی زہریلے سانپ کی پھنکار جیسی لگ رہی تھی۔ تم بھی کتنے احمق نکلے، وہ مردہ لاش سے مخاطب ہو کر بڑبڑایا۔ اتنی بڑی سلطنت سنبھالی لیکن ایک عورت کے ہاتھوں بازی ہار گئے۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا وہ سب جانتے تھے، شاید وہ میری حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ یہ قتل محض میری ذاتی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی بڑا کھیل تھا جس کے کچھ کھلاڑی ختم ہو چکے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا ہی تھا، اچانک اس کی نظر بستر کے قریب پڑے میرے دوپٹے کے کونے پر پڑی جو اس ہڑبڑی میں وہاں گر گیا تھا۔ وہ رکا، نیچے جھکا اور اس کے کپڑے کو اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی شکاری کی ہوتی ہے، جیسے معلوم ہو جائے کہ شکار کہیں قریب ہی چھپا ہے۔ میری نبضیں جیسے تھم گئیں۔ وہ آہستہ سے میری طرف مڑا۔ اس کا رخ براہ راست اس پردے کی طرف تھا جس کے پیچھے میں سانس روکے کھڑی تھی۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں درندگی اور فاتحانہ غرور تھا۔ اس نے پستول کی نال اوپر کی اور آہستہ سے قدم بڑھانے لگا۔ اب میں جان چکی تھی موت میرے سر پر کھڑی ہے اور یہ کہانی اب صرف شوہر کی ہلاکت تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ میری بقا کی جنگ بن چکی ہے۔ ارسلان کے قدموں کی چاپ جیسے میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول کی ٹھنڈی نال جو آہستہ آہستہ پردے کی طرف بڑھ رہی تھی، میری زندگی کا آخری منظر بننے والی تھی۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹک چکی تھیں۔
اور میں نے محسوس کیا کہ اب مزید چھپنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ جیسے ہی اس نے پستول کی نوک سے پردے کو سرکانے کی کوشش کی، میرے اندر کی وہ ماں اور زخمی عورت جاگ اٹھی جو طویل عرصے سے ستم سہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں مر بھی گئی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ اس درندے کے ساتھیوں کے رحم و کرم پر ہوگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی تمام تر قوت کو مجتمع کیا اور اس سے پہلے کہ وہ پردہ پوری طرح ہٹاتا، میں نے بجلی کی سی پھرتی سے پردے کی پیچھے سے نکل کر اس کے ہاتھ پر کاری ضرب لگائی۔ پستول زمین پر گر کر دور جا پڑا اور ارسلان کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ سنبھلنے ہی والا تھا کہ میں نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور کمرے کے کونے میں موجود بھاری شوکیس کی طرف دھکیل دیا۔ ہماری کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف وہ تربیت یافتہ مجرم تھا اور دوسری طرف میں، جس کے پاس صرف اپنی بقا کا جذبہ تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ میرے سر میں شدید درد کی لہر دوڑی اور آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے پاس پڑے ہوئے بھاری شیشے کے گلدان کو اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا اور فرش پر خون کا ایک لکیر بن گئی تھی۔ میں ہانپ رہی تھی، میرا لباس پھٹ چکا تھا اور میرے جسم سے خون رس رہا تھا، لیکن اسی لمحے مجھے درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ مجھے بس اس ثبوت کی فکر تھی جس کے لیے ارسلان یہاں آیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے گرے ہوئے فون اور اس کے کوٹ کی تلاشی لی، جہاں مجھے وہ چھوٹی سی میموری چپ ملی جو شاید اس پورے نیٹ ورک کی چابی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی ہے۔ اگر وہ ہوش میں آ گیا یا اس کے مزید ساتھی آ گئے تو میری اور میرے بچوں کی زندگی کا باب وہیں بند ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے قدم بڑھائے، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے نیم بیداری کی حالت میں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم گھر کے عقبی دروازے کی طرف بھاگے، جہاں سے باہر نکلنے کا راستہ باغیچے میں کھلتا تھا۔ بارش ابھی زوروں پر تھی، بجلی کڑک رہی تھی اور بادلوں کی گرج میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں نے گھر کو آخری بار دیکھا، وہی گھر جو کبھی میرا سکون ہوا کرتا تھا، آج موت کا منظر بن چکا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اندھیرے میں دوڑنے لگی۔ باغیچے کی دیوار پھلانگتے ہوئے میرا پیر زخمی ہو گیا، لیکن میں نہیں رکی۔ میں جانتی تھی کہ اب میں واپسی کے کسی بھی راستے کو بند کر چکی ہوں۔ میرے شوہر کا قتل، ارسلان کے ساتھ میری کشمکش اور اب یہ فرار، یہ سب مجھے ایک ایسے اندھیرے میں لے جا رہے تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی واحد راستہ موجود نہ تھا۔ لیکن میرے پاس وہ ڈیٹا تھا، وہ ثبوت جو ان بڑے لوگوں کے کالے کارناموں کا پردہ چاک کر سکتے تھے۔ میں سڑک پر پہنچی تو دور سے گاڑیوں کی روشنی دکھائی دی۔ کیا وہ اس کے ساتھی تھے؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی کو جھاڑیوں میں چھپایا اور خود سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر آنے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ گاڑی آہستہ ہوئی اور میرا خون جم گیا، کیونکہ وہ گاڑی میری شوہر کی پہچان تھی۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ کوئی اور بھی تھا جو اس منصوبے میں شامل تھا؟ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں وہ میموری چپ محفوظ تھی اور عہد کیا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن اس ثبوت کو ان درندوں کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گی۔ میری کہانی کا یہ حصہ جہاں ایک بڑی تباہی پر ختم ہوا تھا، وہاں اب ایک نئی زیادہ خطرناک جنگ کا آغاز ہو رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی طرف دیکھا اور میرا ہاتھ خود بخود اس چیز کی طرف گیا جو میں نے اپنی حفاظت کے لیے چھپائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب مجھے ہر حال میں لڑنا ہوگا۔ گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ اس کے ہیڈ لائٹس کی تیز سفید روشنی نے بارش کی تاریک کو چیر دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ مجھے لگا
وہ میرے سینے سے باہر نکل آئیں گی۔ وہ گاڑی میرے شوہر کی ہی تھی، لیکن اسے چلانے والا کوئی اور تھا، ایک ایسا شخص جس کا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے جھاڑیوں کی اوٹ میں دبک گئی۔ وہ گاڑی سڑک کے کنارے رکی، دروازہ کھلا اور ایک لمبا سیاہ کوٹ پہنے شخص باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی جس کی روشنی میں وہ ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے سنا۔ وہ یہیں کہیں ہوگی، اسے زندہ پکڑنا ہے کیونکہ ڈیٹا اس کے پاس ہے۔ یہ سن کر میرا خون ٹھنڈا پڑ گیا تو وہ صرف مجھے نہیں، میرے پاس موجود اس میموری چپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس لمحے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ معاملہ صرف میرے شوہر کی بدکاری کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا نیٹ ورک تھا جس کی جڑیں قانون اور سیاست کے اعلیٰ ایوانوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میرے شوہر کا قتل شاید ان کے لیے صرف ایک حادثہ تھا، لیکن وہ ثبوت جو اب میرے جیب میں تھا ان کے پورے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر میں پکڑی گئی تو نہ صرف میری جان جائے گی بلکہ میری بیٹی کا مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی کی، بیٹا اب ہمیں اپنی زندگی کے سب سے بڑی دوڑنی ہے۔ ہم رینگتے ہوئے جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر قریبی جنگل کے راستے کی طرف بڑھے۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، مٹی پھسلن والی ہو گئی تھی اور ہر قدم پر گرنے کا ڈر تھا۔ پیچھے سے ان آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اب ٹولیوں کی شکل میں مجھے تلاش کر رہے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ شہر اب میرے لیے محفوظ نہیں رہا۔ پولیس، قانون، عام آدمی، سب ہی شاید ان کے اثر و رسوخ کے نیچے تھے۔ اس رات مجھے یہ تلخ حقیقت سمجھ آئی کہ میں اس جنگ میں تنہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں موجود وہ میموری چپ شاید دنیا کی سب سے خطرناک چیز بن چکی تھی، کیونکہ اس میں وہ کالی حقیقتیں درج تھیں جنہیں چھپانے کے لیے لوگ انسانوں کا شکار کر سکتے تھے۔ ہم ایک پرانی ویران سی جھونپڑی تک پہنچے۔ وہاں پناہ لیتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے وہ میموری چپ نکالی۔ بارش کی بوندیں اس پر گر رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ جیسے یہ صرف پلاسٹک کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ ان تمام لوگوں کی چیخیں ہیں جنہیں اس نیٹ ورک نے برباد کیا تھا۔ میں نے اسے اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھا اور ایک ایسے خفیہ مقام پر چھپایا جو صرف میں جانتی تھی۔ اچانک باہر گاڑیوں کی آوازیں دوبارہ سنائی دیں۔ وہ پہنچ چکے تھے، وہ میری تلاش میں تھے، شاید وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھے تھے۔ میں نے جھونپڑی کے پچھلے دروازے سے باہر دیکھا۔ وہاں اندھیرا تھا اور سامنے ایک گہری کھائی۔ میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں ہتھیار ڈال کر ان کے سامنے پیش ہو جاؤں یا پھر اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی کو داؤ پر لگا کر اس خطرناک راستے سے نکل جاؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا، اس میں خوف نہیں بلکہ وہی عزم تھا جو ایک ماں اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتی ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا، یہ جنگ اب صرف میرے اور میرے شوہر کے درمیان نہیں تھی، یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تھی۔ میں اس سچ کو دفن نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس اندھیرے کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں سے واپسی کا راستہ ناممکن تھا، لیکن جہاں آزادی کی ایک اور دھندلی سی کرن دکھائی دے رہی تھی۔ ان آدمیوں کے قدموں کی آہٹ اب اتنی قریب تھی کہ میں ان کی بھاری سانسیں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اس گہری کھائی کے ساتھ بنے پتھریلے راستے پر دوڑنا شروع کیا۔ بارش نے زمین کو کیچڑ بنا دیا تھا، ہر قدم پر گرنے کا ڈر تھا، لیکن ہمارے اندر زندہ رہنے کی یہ ایک ایسی آگ تھی جسے نے ہمیں تھکنے نہ دیا۔ ہم نے وہ پوری رات اس جنگل میں بھاگتے ہوئے گزاری۔ جب صبح کی پہلی کرن نے پہاڑوں کو چھوا تو ہم شہر کی حدود سے باہر ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ اب صرف چھپنا کافی نہیں ہے، یہ جنگ تب ہی ختم ہوگی جب میں ان درندوں کے کالے کارناموں کو پوری دنیا کے سامنے لے آؤں گی۔
میں نے ہمت جمع کی اور شہر کے ایک معروف ایماندار صحافی سے رابطہ کیا جس کی شہرت حق سچ کی آواز اٹھانے میں تھی۔ میں نے وہ میموری چپ جو میری زندگی اور موت کا فیصلہ بن چکی تھی اسے حوالے کر دی۔ اسی لمحے مجھے ایک ایسا لگا جیسے میرے کندھوں سے پہاڑ جتنا بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے کچھ دنوں میں جو ہوا وہ ایک تاریخ بن گیا۔ وہ میموری چپ عام ڈیٹا نہیں تھا، اس میں ان بااثر لوگوں کے نام، بینک اکاؤنٹس اور ان کے مجرمانہ روابط کا پورا ریکارڈ موجود تھا۔ جب یہ تفصیلات میڈیا پر آئیں اور پولیس نے کارروائی شروع کی تو پورا نیٹ ورک ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ وہ لوگ جو قانون سے بالا تر سمجھے جاتے تھے اب سلاخوں کے پیچھے تھے۔ ارسلان اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری نے ثابت کر دیا کہ سچائی کتنی ہی کڑوی اور چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، اسے آخر کار سامنے آنا ہی ہوتا ہے۔ میرے شوہر کے قتل کی تحقیقات بھی ہوئیں، لیکن جب ثبوت سامنے آئے کہ وہ کن گھنونی حرکتوں میں ملوث تھا اور کس طرح میری بیٹی کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا تھا، تو قانون نے میرے اقدامات کو دفاع نفس کے زمرے میں رکھا۔ میں نے ایک طویل قانونی جنگ لڑی جس میں میرا ماضی بار بار کریدا گیا۔ مجھے ججوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، لیکن میرا ضمیر صاف تھا۔ آج اس سارے واقعے کو ایک سال گزر چکا ہے۔ میں اور میری بیٹی اب ایک نئے شہر میں ایک نئی شناخت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہماری زندگی اب پہلی جیسی نہیں رہی اور شاید کبھی نہیں ہو سکتی۔ میرے دل پر وہ زخم اب بھی موجود ہیں جو اس خوفناک رات نے دیے تھے۔ میں اب بھی رات کو چونک کر اٹھ جاتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ سائے پھر میرے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، لیکن جب میں اپنی بیٹی کو سکون سے سوتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے اس کی دنیا کو محفوظ بنایا ہے۔ اس کہانی نے مجھے سکھایا کہ عورت کو کمزور سمجھنا معاشرے کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب بات اپنی اولاد اور عزت کی ہو تو ایک ماں فرشتہ بھی بن سکتی ہے اور وقت پڑنے پر ایک طوفان بھی۔ میں نے اپنی آزادی کی قیمت ایک گھر، ایک شوہر اور اپنی پرسکون زندگی دے کر چکائی ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے۔ میں اب ایک نئی صبح کی امید کے ساتھ جی رہی ہوں، اور میری بیٹی کی مسکراہٹ ہی میری جیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کہانی ختم ہو چکی ہے، لیکن زندگی کا سفر ابھی جاری ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔